بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دجال وہ فتنہ عظیم ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بھی آگاہ کیا۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تعداد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے عوام و انصار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراساں سے ہوگا۔ بحر عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا پایا جاتا ہے جس کو ہوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں، اور اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جن قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھی بھرا ہوا ہے، جس میں صاف ندیاں سفید ریت کے سالوں کے وسیع حصوں تک بہتی ہیں۔ جولائی 2008 میں یونیسکو نے سکتری جزیرے کو عالمی قدرتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا تھا۔ سکتری پر آپ کو کوئی ہوٹل، ریسٹورانٹ یا دیگر عمارتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یونیسکو جزیرے کی قدرتی صداقت کو برقرار رکھتا ہے۔ سکتری جزیرے کے باشندوں کی زندگیاں بھی اس لیے ایک معمہ سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگیاں جدید معاشرے سے الگ تھلگ ہے۔ یہاں کے باشندے اب بھی اپنی روایات اور رسم و رواج کے لیے لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ جزیرہ یقیناً افریقہ کا حصہ تھا، اسی وجہ سے وہاں انسانی آثار نظر آتے ہیں، اور دجال کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جزیرے میں قید ہے۔ یقیناً اس بات کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے، کیونکہ یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے ملک کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔